سے ناچیز کو فدا حسرت کہتے ہیں اور آپ کو اپنے یوٹیوب چینل حسرت سٹوری پوائنٹ میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ اگر آپ بھی نہیں جانتے کہ زندگی کی حقیقت کیا ہے تو یہ ویڈیو میں نے آپ کے لیے بنائی۔ اس نے سب سے گندا مگ اٹھا لیا، وہ مگ کو ہونٹوں تک لے آیا، ایک لمبا سیپ لیا، آنکھیں بند کر کے طویل سانس لی اور پروفیسر صاحب کی طرف دیکھ کر بولا، سر آپ کی کافی بہت شاندار ہے۔ بوڑھے پروفیسر نے باقی لوگوں کی طرف دیکھا، تمام لوگوں نے مگ ہاتھوں میں اٹھائے رکھے تھے اور پروفیسر کی طرف دیکھ رہے تھے۔ پروفیسر نے ان سے پوچھا، کافی کیسی ہے؟ تمام لوگوں نے مگوں کی طرف دیکھا اور شائستگی کے ساتھ بولے، اچھی ہے سر۔ پروفیسر نے پوچھا، میٹھا کیسا ہے؟ دو طالب علم فوراً بولے، مناسب ہے سر۔ ایک نے ملازم کی طرف دیکھا اور اسے اشارہ کیا، 2 چینی کے چمچ اور لا دو، جبکہ باقی تمام لوگ کندھے اچکا کر خاموش بیٹھے رہے۔ پروفیسر نے ان کی طرف دیکھا، وہ بولا، سر کافی میں چینی نہیں تھی اور میں پھیکی کافی پسند کرتا ہوں۔ پروفیسر نے ستائش بھری نظروں سے ان کی طرف دیکھا۔ یہ تمام لوگ زندگی میں کامیاب تھے۔ ان میں سے کچھ انجینئرز، کچھ ڈاکٹر، کچھ بزنس مین، کچھ بیوروکریٹس اور 2 سیاستدان تھے۔ یہ 40 سال کے پیٹے میں تھے اور یہ زندگی میں جو کچھ کرنا چاہتے تھے یہ کر چکے تھے، لیکن اس تمام تر کامیابی کے باوجود ان کی زندگی میں کس چیز کی کمی تھی؟ یہ مضطرب تھے، یہ بے چین تھے اور ان کی زندگی بے کیف تھی۔ یہ لوگ ایک دن اکٹھے بیٹھے، انہوں نے اپنے مسائل ڈسکس کیے اور اس کے بعد فیصلہ کیا۔ یہ اپنے پروفیسر کے پاس جاتے ہیں، یہ ان سے اپنے بے کیف زندگی ڈسکس کرتے ہیں اور پروفیسر صاحب جو مشورہ دے یہ اس پر عمل کریں گے۔ یہ پروفیسر کے پاس پہنچ گئے۔ پروفیسر ایک مطمئن انسان تھے۔ یہ ایم اے کے بعد کالج میں لیکچرار بھرتی ہوئے، پی ایچ ڈی کی، کالج سے یونیورسٹی آئے، اپنے ایک اسٹوڈنٹ کے ساتھ شادی کی، 3 بچے پیدا ہوئے اور یہ مزے سے زندگی گزار رہے ہیں۔ یہ سب لوگ پروفیسر صاحب کے پاس پہنچ گئے۔ پروفیسر کے پاس اس وقت ایک اور اسٹوڈنٹ بھی بیٹھا تھا۔ یہ پروفیشن کے لحاظ سے فوٹوگرافر تھا اور سماجی رتبے میں ان سب سے کم تھا۔ اس کے پاس بڑی گاڑی، بڑا گھر اور نہ ہی لمبی چوڑی تنخواہ تھی، لیکن اس کے باوجود یہ ایک خوشگوار زندگی گزار رہا تھا۔ یہ لوگ پروفیسر کو اپنے مسائل بتا رہے تھے۔ پروفیسر بڑے غور سے ان کی گفتگو سن رہا تھا۔ نوکر اس دوران کافی کے ٹرے لے آیا۔ ٹرے میں مختلف قسم کے مگ تھے۔ کوئی مگ خوبصورت تھا، کوئی قیمتی تھا، کوئی لمبا تھا اور کوئی چھوٹا تھا، اور ان میں ایک مگ بدصورت اور ٹوٹا ہوا بھی تھا۔ نوکر بڑے ایک صاحب کے پاس لے جا رہا تھا اور وہ اپنے مرضی کا مگ اٹھا لیتا تھا۔ یہ ٹرے جب فوٹوگرافر کے پاس پہنچے تو اس نے بدصورت ترین مگ اٹھا لیا، لمبا سیپ لیا اور سرشاری کے عالم میں بولا، سر آپ کی کافی بہت شاندار ہے، جبکہ دوسرے لوگ مگ ہاتھ میں اٹھا کر چوپ چاپ ایک دوسرے کی شکلیں دیکھنے لگے۔ پروفیسر نے گفتگو روک کر فوٹوگرافر سے پوچھا، ٹرے میں ہر قسم کا مگ تھا۔ ٹرے میں لمبے مگ بھی تھے، شوخ رنگ والے بھی تھے اور قیمتی بھی تھے، لیکن تم نے ان میں سے بدصورت اور ٹوٹا ہوا مگ کیوں پسند کیا؟ فوٹوگرافر نے مسکرا کر پروفیسر کی طرف دیکھا اور بولا، سر لیکن کافی تو سب میں ایک جیسی تھی۔ پروفیسر کے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی۔ فوٹوگرافر نے اپنے مگ کی طرف اشارہ کیا اور اس کے بعد ڈاکٹر صاحب کی طرف اشارہ کیا۔ ڈاکٹر صاحب کے ہاتھ میں سب سے شاندار مگ تھا۔ اس کے بعد ملک صاحب، مہر صاحب اور چودھری صاحب کے مگوں کی طرف اشارہ کیا۔ ان سب کے مگ بھی شوخ، خوبصورت اور قیمتی تھے، اور اس کے بعد اس نے پروفیسر صاحب کے مگ کی طرف اشارہ کیا اور بولا، جناب ہم سب کے مگ مختلف ہیں، لیکن ان میں ایک چیز کامن ہے اور وہ چیز کافی ہے۔ وہ رکا اور اس کے بعد بولا، اگر ہم مگوں میں سے کافی نکال دیں تو یہ تمام مگ بے معنی ہو جائیں۔ یہ مگ کتنی ہی خوبصورت، قیمتی اور شاندار کیوں نہ ہو، ہم اسے اٹھانا پسند نہیں کریں گے۔ وہ رکا اور دوبارہ بولا، ہم نے جب کافی ہی پینی ہے تو پھر مگ کا سائز، رنگ اور برانڈ کی کیا حیثیت ہے؟ چنانچہ میں نے وہ مگ اٹھا لیا جس کی طرف ان میں سے کوئی شخص ہاتھ نہیں بڑھا رہا تھا۔ وہ خاموش ہو گیا۔ پروفیسر نے کہہ لگایا اور تمام لوگوں کو مخاطب کر کے بولا، تم سب کا یہی مسئلہ ہے، تم زندگی میں بیسٹ ون کی تلاش میں رہتے ہو، تم سب کو شہر کی خوبصورت ترین خاتون چاہیے،
تمہیں قیمتی ترین گاڑی بھی چاہیے، تمہارا بینک بیلنس بھی 7 ڈیجٹس میں ہونا چاہیے، جبکہ تمہارا گھر بھی شاندار ہونا چاہیے، اور تمہارے سٹیٹس، اختیار اور عزت میں بھی منفرد ہونا چاہیے۔ چنانچہ تم زندگی کے ٹرے سے ہمیشہ بیسٹ مگ اٹھاتے ہو اور یہ بھول جاتے ہو تم یہ مگ اٹھا کیوں رہے ہو۔ چنانچہ جب مگ ہاتھ میں آتا ہے اور تمہیں لذت محسوس نہیں ہوتی تو تم حیرانی سے دائیں بائیں دیکھتے ہو اور تمہیں زندگی بے کیف سی محسوس ہونے لگتی ہیں۔ پروفیسر صاحب نے فوٹوگرافر کی طرف دیکھا اور بولے، لیکن یہ شخص زندگی کو سمجھ گیا۔ یہ زندگی کے ریپر زندگی کے لیبل اور شوق و شنگ رنگوں کی طرف نہیں جاتا۔ یہ مگ کے اندر موجود زندگی کی لذت کو محسوس کرتا ہے، لہٰذا اس کے پاس کچھ بھی نہیں، لیکن یہ اس کے باوجود خوش بھی ہیں اور مطمئن بھی۔ میں نے یہ واقعہ برسوں پہلے سیلف ہیلپ سیریز کی کسی بک میں پڑھا تھا اور یہ ہمیشہ کے لیے میرے ذہن کی دیواروں سے چپک گیا، اور میں اس کے بعد جب بھی کوئی مگ اٹھایا تو کافی کی خوشبو جاگ اور اس سے اٹھتی ہوئی مسرت کو محسوس کیا اور دیکھ لیا۔ اس کے رنگ و روغن اور سائز پر توجہ نہیں دی۔ ہماری زندگی بے شمار مگوں میں تقسیم ہوتی ہے۔ ہمارے مکان ایک مگ ہیں، ہمارے دفتر، ہماری جابز، ہماری گاڑی، ہماری سماجی تعلقات، ہمارے معاشرتی مرتبے اور ہماری بیوی بچے یہ بھی مگ ہیں، اور ہم لوگ اکثر اوقات مگ کا رنگ روغن کاٹ قیمت اور معیار دیکھ کر انہیں پسند یا ناپسند کرتے ہیں۔ ہم میں سے کوئی شخص ان مگوں کے اندر جھانک کر نہیں دیکھتا۔ ہم میں سے کوئی نہیں دیکھتا ان مگوں کے اندر کافی بھی ہیں یا یہ خالی ہیں، اور اگر کافی ہیں تو اس کی مقدار کتنی ہے، اس کا ذائقہ کیسا ہے اور یہ بنی کیسی ہے۔ خوشی ہمارے کپ ہمارے مگ کی کافی ہوتی ہیں، اور ہم اس خوشی کے لیے مگوں کے درمیان ٹڈے کاتے ہیں، اور ہم مگوں اور کپوں کے درمیان ٹڈے کاتے ہوئے ہمیشہ خوشی کے آنسر کو بھول جاتے ہیں۔ ناظرین، چند لمحوں کے لیے میں آپ کو روکوں گا۔ اگر اس وقت تک آپ ہمارے ساتھ جڑے ہیں تو اس ویڈیو کو ایک لائک بھی کریں، اور میرے چینلز پہ اگر نئے تو اس کو سبسکرائب بھی کریں، کیونکہ اس پہ میں مزید دلچسپ کہانی لے کے آؤں گا اور اس سے آپ کے علم میں اضافہ ہوتا رہے گا۔ ہم چلتے اپنی کہانی کی طرف۔ ہمیں بڑی گاڑی چاہیے، ضروری لینی چاہیے، لیکن کیا یہ گاڑی ہمیں خوشی بھی دے گا؟ ہم نے یہ کبھی نہیں سوچا۔ ہمیں اگر بڑی گاڑی کے بعد خوشی ملتی ہے تو ہمیں یہ گاڑی ضرور خریدنی چاہیے۔ اسی طرح ہمارا سوشل سرکل وسیع، شاندار اور مضبوط ہونا چاہیے، لیکن سوال یہ ہے کہ کیا یہ سوشل سرکل ہمیں خوشی دے رہا ہے؟ اگر ہیں تو ہمیں اس سرکل کو مزید سے مزید پھیلانا چاہیے۔ ہاں، اور اگر ہم شاندار، طاقتور اور مضبوط لوگوں کے درمیان بیٹھ کر بھی اداس، پریشان اور کنفیوز ہیں تو پھر ہمیں اس سرکل سے فوراً نکل جانا چاہیے۔ اور اگر ہمارا کام، ہماری جاب اور ہمارا بزنس بھی ہمیں خوشی اور اطمینان نہیں دے رہا تو پھر ہمارا 7 ڈیجٹس اکاؤنٹ، ہماری فیکٹری اور ہماری ترقیاں بھی بے معنی۔ لہذا ہمیں یہ کب بھی واپس ٹرے میں رکھ دینا چاہیے۔ ہم لوگ اگر زندگی میں خوشی دیکھ کر فیصلے کریں تو ہمارا ہر مگ ہمیں مسرت اور اطمینان دے گا، لیکن اگر ہم مگوں کا رنگ اور روغن، معیار، برانڈ اور قیمت دیکھ کر فیصلے کرتے ہیں تو زندگی کا ہر مگ ہمیں پہلے سے کئی زیادہ اداس اور پریشان کر جاتا ہے۔ پروفیسر کا فوٹوگرافر شاگرد کے تمام کامیاب شاگردوں کے مقابلے میں زیادہ سمجھدار تھا۔ وہ زندگی کی سب سے بڑی حقیقت کو سمجھ گیا تھا، اور یہ ہمیشہ کافی دیکھ کر مگ اٹھاتا تھا، مگ کی شکل دیکھ کر نہیں۔ چنانچہ یہ کچھ نہ پا کر بھی خوش تھا، جبکہ دوسرے لوگوں نے زندگی کے خوبصورت ترین مگ اٹھائے رکھے تھے، لہٰذا یہ سب کچھ حاصل کر کے بھی اداس تھے۔ میرے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو زندگی میں بہت ساری خوشیاں اور بہت ساری کامیابیاں عطا فرمائے۔